کہ سر مونسون کا جو ہے وہ سیزن جاری ہے، اب بھی لوگوں کو اتنے مسئلے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹر ٹینکس بنانے سے کیا لوگوں کی مشکلات بڑھ نہیں گئیں، وہ بھی مونسون کے ماہ میں؟ دیکھیں، جو واٹر ٹینکس ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں، ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اربن فلڈنگ پر قابو پایا جا سکے۔ ماضی میں جو مانسون کی بارشیں ہوئیں ان میں دیکھا گیا کہ بارشی پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ اب ان واٹر ٹینکس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والا جو پانی ہے وہ فوری طور پر ان واٹر ٹینکس میں چلا جائے تاکہ کسی جگہ پر پاؤنڈنگ نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو واٹر ٹینک کا منصوبہ ہے یہ بھی اسی طرح ہی ثابت ہوا جس طرح ماضی کے منصوبہ جات تھے کہ یہ بھی منصوبہ بر وقت مکمل نہیں ہو سکا، اور مانسون کی بارشوں کا پہلا سپیل برس چکا ہے اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس سال مانسون کی بارشیں 20 سے 30% گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ تو جس مقصد کے لیے اس واٹر ٹینک کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو سکا۔ گو کہ واٹر ٹینک مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آئندہ آنے والے جو مانسون ہیں ان میں تو یہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ منو 1 پی سی 1 کے مطابق کما حق کا ہو، جس طرح حق بنتا تھا اس واٹر ٹینک کا استعمال کرنے کا، وہ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک لاہور میں مانسون کی بارشیں برس چکی ہیں۔ گو کہ زیادہ سے زیادہ جو بارش ہے وہ 60 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کے باوجود لاہور کی سڑکوں پر اور نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع تھا، جو اس امر کی گمازی کر رہا ہے کہ جو واٹر ٹینک ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر رہے کہ سارا بارشی پانی ان میں جمع ہو جائے۔ اب اس میں دو چیزیں نتیجہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ بارشی پانی کو فی الفور نکاس کیا جائے، اور دوسرا تھا کہ اس کو قابل استعمال بنایا جائے۔ دیکھیں، پانی ایک نعمت ہے، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کسی طرح کا وائلیشن کی گئی تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اٹ مینس کہ پاکستان اور انڈیا اس خطے کے لیے تو پانی بہت اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زیر زمین پانی استعمال کرنے کے علاوہ کوئی اور واٹر ریسورس بھی موجود نہیں ہے۔ دنیا نہر کے پانی کو ٹریٹ کر کے قابل استعمال بناتی ہے، یا جس کو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ بولا جاتا ہے، یا دریا کے پانی کو ٹریٹمنٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا تمام تر جو بوجھ ہے وہ زیر زمین پانی کے اوپر ہے۔ ہم ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، زمین میں سوراخ کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اور ہر سال ایک رپورٹ کے مطابق جو پانی کی سطح ہے وہ 1 میٹر تک نیچے جا رہی ہے۔ گو کہ ابھی کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ لاہور کے ایریا میں یہ جو نیچے جانے والی سطح وہ رک چکی ہے، لیکن باقی ایریاز میں بھی تو ابھی بھی یہ پرابلم موجود ہے۔ تو اس لیے پلان یہ تھا کہ جب یہ سارا پانی، بارش کا پانی اس واٹر ٹینک میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ قابل استعمال یہ ہارٹی کلچر ہے، اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پانی کو ٹریٹ کر کے دیگر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس طرح کی بھی ان واٹر ٹینکس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں بنایا۔ ایک یہ پروجیکٹ تھا کہ جو پانی اس واٹر ٹینک میں جمع ہوگا اس کے ذریعے زیر زمین ایکوا فائر کو ریچارج کر دیا جائے گا، تاکہ جو گرتی ہوئی زیر زمین پانی کی سطح ہے اس کو اپ کیا جا سکے۔ ہم اس پروجیکٹ کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکے۔ تو اس طرح واٹر ٹینک، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایک بڑا سا کمرہ ہوگا، اس میں پانی جمع ہوگا، جب بارش تھم جائے گی تو مشینری لگا کے پمپنگ کر کے اس کو دریا برد کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ واٹر ٹینک ایک اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پانی کو ضائع کرنے کی بجائے، دریا برد کرنے کی بجائے اس کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بارشوں میں پانی ہم دریا برد کر دیتے ہیں، اس پانی کی جو ورتھ ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ $1 بلین ہے۔ $1 ارب کا پانی ہم بغیر استعمال کیے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ ان واٹر ٹینکس میں تقریباً 4 کروڑ گیلن پانی محفوظ کر رہے ہیں تو اس کو قابل استعمال بھی بنایا جائے۔